الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت کے ماہانہ خانقاہی اجتماع کے اندر آنے کی، آ کر اللہ کے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی آسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب زیدہ مجدکم نے قربانی کے متعلق تفصیل سے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ یہ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا ذوق ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بھی بیان کیا جائے، اہل سنت والجماعت کے مسائل کو بھی بیان کیا جائے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل پر ہونے والے اشکالات ان کا ازالہ کیا جائے، تاکہ جو باتیں باہر ہوتی ہوں ان کا جواب سن لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو علماء ان کے سامنے دلائل کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے اور وہ اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اور جو عوام ہیں، جو ہمارے عام ساتھی ہیں، علماء نہیں ہیں، ان کے سامنے اس بات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن لیتے ہیں اور یقین آ جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے اعمال اور مسائل ہیں وہ دلائل کی دیوار ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ ریت کی بنیاد پر کھڑے ہوں، بلکہ الحمدللہ مضبوط دلائل کی بنیاد پر ہم لوگ کھڑے ہیں، اور ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کے پاس دلائل موجود ہیں، ہمیں بس یقین آ جائے، اتنا بھی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے اوپر دو عبادات، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ قربانی اور حج، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں وہ عبادات تقریباً ہر روز، ہر مہینے، ہر جگہ پہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قربانی ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت بھی متعین ہے، دن بھی متعین ہے، اس کے علاوہ ایک آدمی قربانی نہیں کر سکتا۔ کلمہ کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اب نماز ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، آدمی فرض نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، اور نفل نماز جب چاہے ادا کر سکتا ہے، سوائے 3 اوقات کے، سورج طلوع ہو رہا،
سورج زوال کا وقت ہے یا سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، 3 وقت میں صرف سجدہ نہیں کر سکتا، باقی 5 وقت میں نماز فرض ہے، اس کے علاوہ نفل ہے۔ ہر روز ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے وہ نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن قربانی جب چاہے وہ نفلی قربانی کر لے، نفلی قربانی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی واجب اور فرض قربانی جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عید کے یہ 3 دن متعین ہے، فرض اور واجب قربانی اس کے لیے بھی وقت متعین ہے، اور نفلی قربانی اس کے لیے بھی وقت متعین ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہیں، اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، فرض حج ہو یا وہ ہر سال نفلی حج ہو، فرض حج کرنا ہے، اس کے لیے وقت بھی متعین ہے اور اس کے لیے جگہ بھی متعین ہے۔ وقت نہ ہو، جگہ وہی ہے، حج نہیں ہوگا۔ جگہ تو ہے لیکن جگہ، وقت تو ہے، جگہ وہ نہیں ہے، تب بھی حج ادا نہیں ہوگا۔ ذی الحج ہے، ذی الحج کا مہینہ ہو، دن متعین ہے اور جگہ وہ بھی متعین ہے، بیت اللہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، ان سارے مقامات پہ پہنچے گا، ارکان ادا کرے گا تو پھر حج ادا ہوگا۔ فرض حج ہے، اس کے لیے بھی وقت اور جگہ متعین ہے، نفلی حج ہے، اس کے لیے بھی جگہ اور وقت متعین ہے۔ اتنی اہم عبادت ہوگی میرے عزیز دوستو۔ اللہ جل جلالہ نے ان ایام کے اندر جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں کتنے اہم ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، اللہ جل جلالہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا فجر کی قسم ہے، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ایک قول یہ ہے کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کو اللہ جل جلالہ نے اتنا خاص کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص اس دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ جل جلالہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص اس رات میں قیام کر لیتا ہے اللہ جل جلالہ لیلۃ القدر سے زیادہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور لیلۃ القدر کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہے، لیلۃ القدر کی عبادت ایک ہے، 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ بہتر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 1 رات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آدمی رات کو جاگ لے، تھوڑی سی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان کے اندر تو 5 راتیں ہیں جو طاق ہے، وہ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، اور 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، 5 راتیں طاق راتیں ہیں۔ اور لیکن یہ ذی الحج کی 9 راتیں جو ہے یہ بھی طاق راتوں سے افضل بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ 9 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح اللہ جل جلالہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربان کرنا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربان کرنا تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ سنت بِأَبِيكُمْ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اس حدیث کے تحت حکیم الامت
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں بہت پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، تیاری کی کر کے جا رہے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ جب قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تو چھری چلائی، اب چھری نہیں چل رہی۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈا عطا فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کے بدلے میں ہم نے ایک بہت عظیم جانور دیا۔ اللہ جل جلالہ کو حکم سے وہ جانور آیا، انہوں نے جانور کو ذبح کیا، فرمایا ذبح جانور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر اپنے بیٹے کے قربان کرنے کا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا آج بھی امت محمد حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جب قربانی کرتا ہے وہ چھری جانور کے اوپر ذبح چلاتا ہے، ذبح جانور ہوتا ہے، اجر اللہ تعالیٰ اس امتی کو بھی اپنے بیٹے کی قربانی کا عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے وما لنا، یا رسول اللہ ہم قربانی تو کریں گے، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جانور جن کے بال نہیں ہوتے ان کی اون ہوتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اون والے جانور کا ایک ایک ریشہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جس طرح ایک بکری ہے، بکری کے اوپر اگنے والے بال، ان بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح بکری کو ذبح کرنے پر ملنے والی نیکیاں اس کی گنتی بھی ناممکن ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جس طرح ایک بھیڑ کو اون والا جانور بنایا، جس طرح اون والے جانور کے بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ اس پر جو اجر عطا فرمائیں گے، نیکیاں عطا فرمائیں گے، ان نیکیوں کی گنتی وہ بھی ناممکن ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں، ایک بات کی جاتی ہے میں کہ اگر جانور ذبح کرنا ہی ہے تو اس کو کیا جائے جس کے بال زیادہ ہیں، بال زیادہ ہوں گے تو اجر زیادہ ملے گا، بال زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ملیں گے۔ جس طرح اگر ذبح کرنا ہے تو بیل کو ذبح کیا جائے، بیل کے بال زیادہ ہوتے ہیں، کٹے کے بال کم ہوتے ہیں، تو ہم کٹے کو کیوں ذبح کریں، اس کے تو کیا کہتے ہیں بال کم ہوتے ہیں۔ یہی وسوسہ اور یہی ایک دفعہ سوال ہو رہا تھا، حضرت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، وہ مسجد کے گاڑی کے اندر تھے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف جا رہے، حضرت پیچھے بیٹھے ہیں، آگے ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سواری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سواری کو ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ روزہ اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ ہے تو میں روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا نہیں اس طرح نیت نہ کرو بلکہ مسجد نبوی کی نیت کرو، تم یہ کہو کہ میں مسجد نبوی کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کیوں بھائی، مسجد نبوی تو نہیں ہے، مسجد نبوی کی نیت بھی ہے اور روزہ اقدس کی نیت بھی ہے۔ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھیے آپ روزے کی ہی نیت کرنا، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ مسجد نبوی کی نیت کرنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول کے تمہیں ورگلا رہا ہے۔ اس نے کہا اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا نیت اس
کی بھی روزے کی ہے، نیت اس کی مسجد نبوی کی ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا تم کیسے کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ نیکیاں زیادہ کمانا چاہتے ہو یا تھوڑی کمانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نیکیاں زیادہ کمانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو آپ نے 2 لاکھ روپیہ عمرہ کے لیے لگایا، عمرہ تو آپ کا مکمل ہوا، آپ کو چاہیے تھا آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر نماز یہاں پر پڑھی جائے اپنے گھر اپنے علاقے کی مسجد میں تو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بھلے تم پاگل ہو 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ کر 50,000 نمازوں کا ثواب لینے کے لیے جا رہے، حالانکہ تم 50,000 والی جو روایت ہے اس کو ضعیف کہتے ہو اور 25,000 والی روایت کو تم صحیح کہتے ہو۔ ایک طرف 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کو تم نے چھوڑا، 25,000 نمازوں کا ثواب اس کو تم نے اختیار کیا۔ بتاؤ نا کس لیے کیا؟ تم تو بیت اللہ میں آئے 1,00,000 نمازوں کا ثواب لیتے، مسجد نبوی میں تم جا رہے ہو ثواب کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ثواب والے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کیونکہ مدینہ منورہ میں ہے اس لیے وہاں پہ جایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ثواب کس میں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جہاں جس چیز کا انکار کیا جا رہا ہو وہاں پر اس کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اس لیے ہم بھی جانور کی ذبح کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، بکرے بھی کرتے ہیں، بکری بھی کرتے ہیں اور گائے بھی کرتے ہیں، بیل بھی کرتے ہیں، کٹا بھی کرتے ہیں اور بھینس بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بال کتنے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ ہمیں اور آپ کو اور مجھے ملتا ہے، اللہ جل جلالہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی اور چاہیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ میرا اللہ نہ چاہے، 2 نبی بھی چاہے، 2 نبی چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت کیا ہے؟ چھری چل جائے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ باپ چاہتا ہے ذبح ہو جائے، بیٹا چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں۔ ایک نبی چاہتا ہے جب میں کٹ دوں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں کٹ جاؤں، لیکن کٹے نہیں، چھری چلی نہیں۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہے۔ 2 نبی مل کر بھی چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، نبی چاہتا ہے بچ جائے لیکن ان کا بیٹا بچا نہیں۔ اگر نبی چاہے کہ بچ جائے، اللہ نہ چاہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب دنیا سے جا رہے، ایمان نہیں لائے، کہا ایمان لاؤ، ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہ لانے کا دل میں ایک بوجھ تھا، ایک غم تھا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو مل جائے، اس کو نہیں ملے گی اس کو جس کو میرا اللہ چاہے گا، جس کو میرا اللہ ہدایت دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو
میرے عزیز بھائیوں، حضرت مولانا نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن 10ویں ذی الحج کو، عید والے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون کا بہانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خون کا بہانا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تیسری مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ یہ کہ ایک شخص نکلے میدان جہاد کے اندر، پھر وہ شہید ہو جائے، اپنے خون کو بہا دے۔ میں دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کو خون بہانا پسند ہے، چاہے وہ اپنا خون بہائے، اللہ کے راستے میں جا کر اپنا نہیں بہا سکتا، اپنے جانور کا خون بہائے اللہ کے نام پر، اس دن اس سے زیادہ افضل عبادت کوئی نہیں ہے۔ خون بہانے سے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب، آپ نماز بھی پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے، وَانْحَرْ، آپ خون بہائیے، آپ خون بہائیے۔ اللہ کا حکم ہے خون بہانا، میرے محبوب کی سنت ہے خون بہانا، میرے محبوب کو پسند ہے خون بہانا، اللہ کو پسند ہے جانور کا خون بہانا۔ پھر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، سوال کیا ہے؟ ایک شخص نے بکرا خریدا، اس کو دیکھا، دیکھ کر کہا، آج کل یہ خصوصاً سوشل میڈیا پہ ہونے والے اعتراضات، جب یہ قربانی کے ایام قریب آتے ہیں اس وقت یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پورا سال بھولے ہوئے تھے، پورا سال کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اعتراض کیا ہے؟ اصل اعتراض یہ نہیں ہے تم قربانی کیوں دیتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ قربانی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اعتراض کیا کیا اور بات کتنی اچھی پیش کی ہے، بظاہر عنوان بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ جو خارجی للہ الامر کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی مراد غلط ہے، الفاظ تو ٹھیک ہے، مراد اس کی غلط ہے۔ اب کیا ہے، کسی آدمی کے پاس ایک بکرا دیکھا، اس کے ہاتھ میں دیکھا، اس کو مجھ سے پوچھا یہ بکرا کتنے کا لائے؟ کہا جی 50,000 کا لائے۔ ہائے ہائے، 50,000 کا بکرا، اس کو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں ذبح کروں گا۔ ذبح کر کے پھر کیا کرو گے؟ کہا میں گوشت تقسیم کر دوں گا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا یہ 50,000 کسی یتیم کو دے دیا جاتا، کتنا ہی اچھا ہوتا یہ 50,000 کسی مسکین کو دے دیا جاتا، کتنا ہی اچھا ہوتا یہ 50,000 کسی بیوہ کو دے دیا جاتا، اس کے 3-4 مہینے کا راشن دے دیا جاتا، کتنا ہی اچھا ہوتا کسی غریب کے گھر میں، اس کے گھر میں، یعنی اگر آج کل گرمی ہے اس کو 6 ماہ کے لیے بجلی کا بل ادا کر دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، اب اس کے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، یہ غریب کی غربت کا نہیں ہے، یتیم کی یتیمی کا نہیں ہے، بیوہ کی بیوگی کا نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین آپ نے کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ جس کے اوپر والی سامنے والی جیب میں ایک موبائل موجود ہے، اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر دوسرا موبائل موجود ہے، ایک موبائل 6 لاکھ کا ہوگا، دوسرا 5 لاکھ کا ہوگا، اس کے ایک ہاتھ کے اندر وہ چابی ایک گاڑی کی ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ 60 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہوگی۔ جب وہ گاڑی اس نے سٹارٹ کی ہے، 1 کروڑ کی گاڑی سٹارٹ کی، اس کو غریب کی غربت یاد نہ آئی۔ جب اس نے اپنا مکان 2 منزلہ بنایا کسی بڑی اسکیم کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، بڑے شہر میں بنایا، اس وقت اس کو یتیم یاد نہ آیا، اس وقت اس کو بیوہ یاد نہ آئی۔ جب اس نے اپنا نکاح کیا تھا، اس کے نکاح کی آڑ کے اندر اس نے شادی کا عنوان دے کر، خوشی کا عنوان دے کر اس نے شادی
شادی کے اندر، شادی حال کے اندر اتنا مہنگے کا انتخاب کیا، اس وقت اس کو جو وہ ایک یتیم بچی کے سر پہ آنے والی جو چاندی تھی اس کو وہ بھول گیا۔ جب اس نے اپنی شادی کی، ایک کروڑ کا جوڑا لیا، اس وقت وہ بھول گیا۔ مہندی کی رسم کے نام پر لاکھوں اس نے اڑا دیے، اس نے کنجروں کو دے دیے۔ اس وقت اس کو غریب کی غربت یاد نہ آئی، صرف غریب کی غربت یاد آئی، یتیم کی یتیمی یاد آئی، بیوہ کا بیوہ ہونا یاد آیا، غریب اور مسکین کی مسکنت یاد آئی۔ صرف ایک قربانی کے نام پر، یہ جو قربانی کے نام پر اگر وہ مخلص ہوتا، اپنا مکان بیچ دیتا، غریبوں میں بانٹ دیتا، اپنا پلاٹ بیچ دیتا، غریبوں میں بانٹ دیتا، اپنے نکاح شادی پر ہونے والے اخراجات کو ختم کر دیتا، غریبوں مسکینوں کی شادیاں کروا دیتا، وہ اپنی گاڑی کو بیچ دیتا، غریبوں کے گھر کا راشن دے دیتا، اپنے دونوں موبائل جو اس کے پاس موجود تھے ان کو بیچ دیتا، بیچ کر اس کا پیسہ غریبوں کی غربت پہ لگا دیتا۔ بات سمجھ آ سکتے تھے، اپنے ہاتھ میں لاکھوں کا موبائل، اپنے نیچے کروڑوں کی گاڑی، جس محل میں رہتا ہے وہ کروڑوں کا محل ہے، اپنی شادی پہ لاکھوں نے کروڑوں لگا دیے، اب اس کو 50,000 روپے کا بکرا، اس کو جو اللہ کے نام پہ قربان کرنا تھا۔ شکر ہے یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہ تھے، ورنہ ان کو بھی یہ مشورہ ضرور دیتے۔ ایک نے مشورہ دیا تھا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مشورے کو مانا نہیں، پتھر اٹھایا، اس کو مارا، پھر آیا، پھر پتھر اٹھا کے مارا، پھر پتھر، پھر آیا، پتھر اٹھا کے مارا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر یہ لوگ شکر موجود نہیں تھے، ورنہ حضرت رسول اللہ کو بھی یہ مشورہ دے دیتے، یا رسول اللہ ایک دن میں ہزاروں جانور ذبح ہو گئے، آپ کیا کر رہے؟ یہ اللہ کو بھی مشورہ دے دیتے، یا اللہ آپ نے کون سا قرآن اتارا جس میں یہ کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس میں آپ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ اس قوم کو کہاں نہر کا حکم دے رہے، یا اللہ اس قوم کو کہاں قربانی کا حکم دے رہے، صدقے کا حکم دیجئے، نفل کا حکم دیجئے، قربانی ان سے روک لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، لاکھوں جانور کو ایک دن کے اندر، وہ ایک دن کے اندر کتنے ممالک ہیں وہ کھیل کرتے ہیں، لاکھوں جانور کو ذبح کیا، اس کے خون میں دریا میں بہا کے اس کو سرخ کر دیا، سرخ ہوتا ہوا دریا ان کو نظر نہ آیا، ڈولفن مچھلی کو انہوں نے قتل کیا، گیم کی صورت میں، شکل کی صورت میں ڈولفن کا قتل ان کو یاد نہ آیا، صرف قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہوا ان کو یاد آتا ہے۔ یہ فلاسفر ہے، اصل میں یہ کافر ہے، مسلمانوں کی شکل بنا کے مسلمانوں پر وہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے ایمان کے خیر بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے دیکھنا یہ ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے حضرت والا حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم سے کسی نے سوال کیا، عرض کیا حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ہم حکمت نہیں دیکھتے، ہم حکم دیکھتے ہیں وہ کس کا ہے۔ ہم حکمت نہیں دیکھتے، ہم حکم دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ فرمایا سب سے بڑی حکمت میں پھر بھی بتا دیتا ہوں، نماز پڑھ لو، جب احکم الحاکمین راضی ہو جائے، اس سے بڑی حکمت نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، احکم الحاکمین ناراض ہو جائے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہو، طاقت عطا فرمائی ہو، صاحب نصاب ہو، اس کو چاہیے وہ قربانی ادا کرے، اس سے زیادہ بھی مال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، ائمہ اربعہ کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے
ان حضرات کی طرف سے، اپنے کابرین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے وہ قربانی کر سکتا ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ وہ بھی قربانی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ پاک عطا فرمائے تو یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ باقی ایک مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ذی الحج کا چاند انشاءاللہ نظر آنے والا ہے، میرے خیال میں شاید کل نہیں، ہمارے یہاں پرسوں جو ہے وہ یکم ہو جائے گی، کل آخری دن ہوگا، تو وہ لوگ جنہوں نے قربانی ادا کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے ناخن ان 10 دنوں کے اندر نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنی مونچھیں نہ کاٹے، زیر ناف بال نہ کاٹے۔ ہاں اگر اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہو، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال کٹے ہوئے ہو گئے تو پھر وہ کاٹ سکتا ہے۔ اور اگر یہ حکم مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اگر ان کے دوران بھی وہ کر لے گا تو گناہ گار نہیں ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ یہ میں بات آپ رات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باقی بہت سارے مسائل اور فضائل آپ رات اپنے اپنے علاقے کے علماء سے سنتے رہتے ہیں، خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی جو میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔